میں ہوں حیدر شرازی۔ مقبول بٹ ویڈیو سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یاد رہے اس ویڈیو میں جو معلومات شیئر کی جا رہی ہیں وہ دی وائر ان جموں کشمیر لیٹرز، کتاب آزادی کا سفر، مقبول بٹ کے خطوط اور BBC کی تحقیق سے لی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مقبول بٹ کی پھانسی کی وجہ بھارتی سفارتکار کا قتل بنا تھا۔ ریاست جموں کشمیر کے آزادی پسند رہنما مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کی معروف مگر بدنام تہاڑ جیل کے سابق جیلر اور کتاب بلیک وارنٹ کنفیشنز آف اے تہاڑ جیلر کے مصنف سنیل گپتا کے لیے مقبول بٹ صرف ریاست جموں کشمیر کے آزادی پسند رہنما نہیں تھے، بلکہ سنیل گپتا کے لیے وہ ایک اعلیٰ درجے کے دانشور تھے جن کے ساتھ وہ اپنی انگریزی بہتر کرنے کی مشق کیا کرتے تھے۔ سنیل گپتا کے مطابق جب انہوں نے پہلی بار مقبول بٹ کو دیکھا اس وقت تک وہ تہاڑ کے قیدیوں میں بہت مشہور ہو چکے تھے۔ کسی کو کوئی پریشانی ہو، اگر کسی کو جیل سپرنٹینڈنٹ نے میمو دیا ہو تو اس کا جواب تیار کرنے کے لیے قیدی یا تو چارلس شوبراج کے پاس جایا کرتے تھے یا پھر مقبول بٹ کے پاس جاتے تھے۔ مقبول بٹ پاکستانی شاعر فیض احمد فیض کا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ سنیل گپتا بتاتے ہیں کہ مقبول بٹ کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی نرمی تھی۔ ان کا چہرہ گورا تھا اور وہ ہمیشہ کھادی کا سفید کرتا پاجامہ پہنا کرتے تھے۔ اگرچہ عمر میں مقبول بٹ سنیل گپتا سے بڑے تھے، لیکن جب بھی ان کے سیل میں سنیل گپتا جاتے تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی بھی قیدی جو جیل میں آتا، خواہ اس نے کتنا ہی گناونا جرم کیوں نہ کیا ہو، کچھ ہی دنوں بعد وہ ایک کنبے کا حصہ لگنے لگتا تھا۔ سنیل گپتا کے مطابق زیادہ تر قیدیوں کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات بن جاتے تھے۔ مقبول بٹ سے تو خاص تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ جب بھی ان کے پاس جاتے مقبول بٹ بہت اچھی طرح بات کرتے۔ سنیل گپتا کے مطابق اگرچہ ان کی پوری تعلیم انگریزی میڈیم میں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جب انگریزی بولنے میں سنیل گپتا کو جھجک ہوتی تو مقبول بٹ انہیں بتاتے کہ اس کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ مقبول بٹ انہیں اکثر کہتے تھے کہ اگر آپ ہندی جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں تو انگریزی اس کے مقابلے میں آسان زبان ہے۔ اچھے سلوک کی وجہ سے انہیں سزائے موت سنائے جانے کے باوجود بھی قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا تھا، کیونکہ اچھا اخلاق ان کے کام آیا۔ 1966 میں ایک CID انسپکٹر امر چند کے قتل کے جرم میں مقبول بٹ کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہیں سزائے موت سنائی گئی تو انہوں نے بڑی عدالت میں مجسٹریٹ سے کہا، جج صاحب وہ رسی ابھی تک نہیں بنی جو مقبول کو پھانسی دے سکے۔ اس فیصلے کے صرف 4 ماہ بعد مقبول بٹ نے جیل میں 38 فٹ لمبی سرنگ کھودی اور 2 ہفتوں تک مسلسل پیدل چلتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کے حصے میں آ گئے۔ 8 سال گزرنے کے بعد مقبول بٹ بھارت کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کے حصے میں واپس گئے۔ 1971 بہت اہم ہے جب 1971 میں بھارتی ہوائی جہاز گنگا کو اغوا کرنے میں ان کا کردار سامنے آیا۔ 1971 میں انڈین ایئر لائن کا طیارہ گنگا اغوا ہوا اور اس کے منصوبے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ انہوں نے بنایا تھا۔ اس حوالے سے ہاشم قریشی کا کہنا تھا کہ اس میں مقبول بٹ کا ہی کردار تھا۔ انہوں نے خصوصی عدالت میں اپنے بیان میں واضح طور پر کہا کہ ہم نے کوئی سازش نہیں کی، ہم اپنی قومی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم نے ایسا کیا تاکہ ریاست جموں کشمیر کی طرف دنیا کی توجہ مرکوز ہو۔ 1970 میں ہاشم قریشی کے مطابق وہ ڈاکٹر فاروق حیدر کے کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ اچانک خبر آئی کہ ایریٹریا کے 2 شدت پسندوں نے کراچی میں ایتھوپیا کے ایک جہاز پر فائرنگ کی اور اس سے نقصان پہنچایا۔ مقبول بٹ نے جو ہی یہ سنا وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ گنگا ہائی جیکنگ کی اصل منصوبہ بندی یہیں سے شروع ہوئی۔ کچھ دنوں بعد مقبول بٹ نے کہا کہ اگر ہم آپ کو جہاز اغوا کرنے کی تربیت دیں تو کیا آپ اسے انجام دے پائیں گے؟ ہاشم قریشی نے مقبول بٹ سے کہا کہ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ 1981 میں بھارت میں ہونے والے نام سربراہی اجلاس کے دوران دلی میں BBC کے نامہ نگار مارک ٹلی کو فون پر ایک نامعلوم شخص نے بتایا کہ اس نے واگیان بھون اور اشوکا ہوٹل میں بم لگایا
اور اگر مقبول بٹ کو فوری طور پر رہا نہیں کیا جاتا تو وہ عمارتیں اڑا دی جائیں گی۔ ایک دن پہلے ہی کانفرنس میں شریک سفارتکاروں کو بھی کیوبا کے سفارت خانے کے لفافوں میں اسی طرح کی دھمکیاں بھیجی گئی تھیں۔ بی بی سی نے اس خبر کو نشر نہیں کیا اور سرکاری ایجنسیوں کو اس کی اطلاع دی۔ اس کے نتیجے میں تہاڑ جیل میں مقبول بٹ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی اور ان کو کڑی نگرانی میں رکھا گیا۔ پھر 1984 آتا ہے۔ 1984 میں برطانیہ میں بھارت کے سفارتکار رویندر مہاترے کو پہلے JKLF نے اغوا کیا اور ان کی رہائی کے بدلے مقبول بٹ کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ جب انڈین یا بھارتی حکومت نے انہیں رہا نہیں کیا تو تنظیم نے مہاترے کو مار ڈالا اور انڈین حکومت نے مقبول بٹ کو راتوں رات پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مقبول بٹ کو اپنے بھائی سے بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ جب وہ سری نگر سے دلی آ رہے تھے تو انہیں ہوائی اڈے سے ہی حراست میں لے لیا گیا۔ مقبول بٹ کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے کیونکہ بھارتی حکومت یہ دکھانا چاہتی تھی کہ سیاسی طور پر وہ کچھ کر رہی ہے۔ وہ تہاڑ جیل میں ایک دوسرے معاملے میں سزائے موت کاٹ رہے تھے لیکن ان کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایک سفارتکار کا قتل ہوتا ہے، وہ جیل میں تھے۔ جس طرح مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی اس پر بھی بہت سے سوالات اٹھے۔ مقبول بٹ کے وکیل RM طفیل نے اس حوالے سے بین الاقوامی نشریاتی ادارے BBC کو بتایا تھا کہ جب ذیلی عدالت میں سزائے موت دی جاتی ہے تو حکومت اس کی توثیق کے لیے ہائی کورٹ سے اپیل کرتی ہے اور آپ اس کی تصدیق کریں یا اسے مسترد کریں۔ جب سپریم کورٹ میں اپیل کی تو ہمارے پاس پھانسی کی سزا سے متعلق ہائی کورٹ کا کوئی تصدیق نامہ نہیں تھا۔ وکیل RM طفیل کے مطابق وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے مقبول بٹ کی سزائے موت کو منظور نہیں کیا تھا۔ یہاں سب سے خوفناک بات یہ کہ مقبول بٹ شہید کے ڈیتھ ریفرنس پر جج کے دستخط نہیں تھے۔ وکیل RM طفیل نے اس حوالے سے مزید کہا ہے کہ جب ہم نے یہ سوال جسٹس چندرچوڑ سے پوچھا تو حکومت نے سبز رنگ کا 2 یا 3 صفحوں پر مشتمل غیر دستخط شدہ کاغذ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ جسٹس مرتضیٰ فضل علی نے اس کی توثیق کر دی ہے۔ جسٹس فضل علی پہلے جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے اور وہ کچھ عرصہ سپریم کورٹ میں کام کرنے کے بعد وہاں پر اس کے بعد ریٹائر ہو گئے تھے۔ اس سارے عمل کا ایک بھی گواہ نہیں تھا۔ اس وقت چیف جسٹس چندرچوڑ کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ بہت خوفناک تھے۔ جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے کسی بھی ڈیتھ ریفرنس پر کبھی دستخط نہیں کیے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس دستاویزات پر مرتضیٰ فضل علی کے دستخط نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اس طرح کے احکامات پر 2 ججوں کی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قتل کے ریفرنس کے لیے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کو بیٹھنا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ JKLF کے کاموں کی سزا مقبول بٹ کو دی گئی اور مقبول بٹ کا اگرچہ علیحدگی پسندوں یا آزادی پسندوں کے لیے جدوجہد کرنا ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ مہاترے قتل کیس میں براہ راست ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاشم قریشی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ JKLF نے ہمیشہ ایڈونچرزم کیا اور یہ جدوجہد تھی جو آزادی کی جدوجہد تھی۔ ان کے خیال میں مہاترے بے قصور مارا گیا۔ دوسری جانب مقبول بٹ نے کہا کہ مجھے اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے جو میری جیل سے 7000 میل دور واقع ہوا اور جس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ مقبول بٹ کے آخری الفاظ تھے۔ مقبول بٹ کی جو پھانسی تھی وہ براہ راست انڈیا کا ایک انتقام تھی۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت ہی نہیں کی۔ تہاڑ جیل میں مقبول بٹ کے ساتھ ایک سیاسی قیدی کے طور پر سلوک کیا گیا۔ انہیں لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے ہاشم قریشی کا کہنا تھا کہ ان کا قد کم از کم 5 فٹ 10 انچ تھا۔ وہ انتہائی نرم مزاج تھے۔ جب بھی وہ بات کرتے ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے دنیا کی تمام لائبریریوں کا علم جذب کر رکھا ہے۔ جب وہ قوم پرستی، آزادی، تعلیم اور خواتین کے حقوق پر اور غربت اور بیماری کے خلاف بولتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ دنیا کی تمام روشن خیالی کی روح مقبول بٹ میں بس گئی ہے۔ اگرچہ مقبول بٹ کو ان کی پھانسی سے متعلق پہلے آگاہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن انہیں اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی مقبول بٹ کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا تو بلیک وارنٹ لانے کے لیے تہاڑ جیل کے ڈائریکٹر جنرل کو راتوں رات سری نگر روانہ کیا گیا۔
ان کے وکیل کو بھی پھانسی سے کچھ دیر پہلے ہی بتایا گیا۔ ایک اور معاملے میں ان کے کیس پر سماعت جاری تھی، وہ جاری رہی، ایک طرف سماعت جاری رہی اور عدالت کو یہ تک نہیں بتایا گیا کہ مقبول بٹ کو کسی اور مقدمے میں پھانسی دی جا رہی ہے۔ ان کی پھانسی کے بعد جب عدالت نے ان کے بارے میں استفسار کیا تو بتایا گیا کہ مقبول بٹ کو ایک دوسرے مقدمے میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ مقبول بٹ کی پھانسی سے قبل تہاڑ جیل جانے والی ہر سڑک کو بند کر دیا گیا تھا، ہر شاہراہ کو بند کیا گیا تھا، وہاں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی۔ وہاں پر سنترا چودھری کے مطابق پورا علاقہ ایک طرح کے قلعے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ خدشہ تھا کہ اوپر سے کوئی حملہ نہ ہو اور ہیلی کاپٹر سے جنگجو نیچے آئیں اور مقبول بٹ کو نکال نہ لیں۔ تہاڑ جیل میں سیکیورٹی کے بے مثال انتظامات کیے گئے تھے۔ مقبول بٹ کی زندگی کے آخری دن ایک سکھ مجسٹریٹ کو بلایا گیا اور مقبول بٹ سے اپنی وصیت لکھوانے کو کہا گیا، لیکن مقبول بٹ نے لکھنے کی بجائے اپنی وصیت ریکارڈ کرائی۔ 11 فروری 1984 کی صبح انہوں نے آخری بار نماز ادا کی، چائے پی اور پھانسی کے پھندے کی طرف چل پڑے۔ سنیل گپتا بتاتے ہیں کہ ان دنوں بالی ووڈ کی ایک فلم آئی تھی جس میں ہیلی کاپٹرز کی مدد سے قیدیوں کو بچایا گیا تھا۔ ہمیں محکمہ انٹیلیجنس نے متنبع کیا تھا کہ انہیں اس طرح سے بچایا جا سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے کوئی آئے اور انہیں بچا لے، لہٰذا ادارے بہت محتاط اور چکنا تھے۔ اس دن مقبول بٹ صبح 4 بجے کے قریب بیدار ہو گئے تھے۔ ان کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہتا تھا۔ سکھ مجسٹریٹ کو ریکارڈ کردہ پیغام میں انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے رہنے والوں کو کہا کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس پیغام کو آگے نہیں پہنچایا گیا۔ سنیل گپتا کہتے ہیں کہ میں نے کئی پھانسیاں دیکھی ہیں۔ آخری موقع پر سزائے موت پانے والے قیدی بری طرح سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن مقبول بٹ نے موت کو بہت سکون سے قبول کیا۔ جب انہیں کالے کپڑے اور ہتھکڑیاں پہنائی گئیں تو انہوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کچھ لوگ سولی پر چڑھنے سے پہلے نعرے لگاتے ہیں، لیکن مقبول بٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس وقت پھانسی دینے والے فقیرہ اور کالو دونوں وہاں موجود تھے۔ وہ انہیں پھانسی کے پھندے تک لے گئے۔ پہلے ہی فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ ان کی لاش ان کے کنبہ کے افراد کو نہیں دی جائے گی، اسے تہاڑ جیل کے اندر ہی دفن کر دیا جائے گا۔ سنیل گپتا بتاتے ہیں کہ مقبول بٹ کے پاس بہت ساری کتابیں تھیں جو ان کے دوستوں نے انہیں بطور تحفہ دی تھیں۔ ان کے کپڑوں کے علاوہ ان کے پاس ایک قرآن پاک بھی تھا جو وہ ہر روز پڑھتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ نے درخواست دی تھی، لیکن بھارت نے ان کے اہل خانہ کو یہ تمام چیزیں نہ دیں۔ مقبول بٹ کو پھانسی دینے کا یہ فیصلہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا نہیں تھا، یہ فیصلہ اعلیٰ سطح پر لیا گیا تھا۔ اس کا فیصلہ وزیر داخلہ نے کیا یا وزیر اعظم نے کیا تھا۔ وہاں سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کی جسد خاکی کو ان کے اہل خانہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ریاست جموں کشمیر کے آزادی پسند اس کا استعمال کر سکتے تھے۔ یہ تہاڑ جیل کی تاریخ میں پہلی بار ہوا جہاں انہیں پھانسی دی گئی، اس کے ساتھ ایک قبر کھود کر انہیں دفن کر دیا گیا۔ سنیل گپتا کو اس بات کا علم نہیں کہ مقبول بٹ کی چیزوں کا کیا ہوا، لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ ان کی کتابیں تہاڑ جیل کی لائبریری کا حصہ بن گئیں۔ آنے والے برسوں میں جس کسی نے بھی ان کتابوں کو لائبریری سے لیا ہوگا، انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ان کتابوں کا اصل مالک مقبول بٹ ہے۔ مقبول بٹ کے متعلق یہ ویڈیو سیریز ہے جس میں BBC کی بین الاقوامی نشریاتی اداروں کی تحقیقات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ پہلی ویڈیو ہے، اس کے بعد مزید تفصیلات اسی پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر دی جائیں گی۔